الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطيع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، بعد نماز مغرب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. علماء اکرام کے بیانات آپ حضرات سن رہے ہیں. میں صرف مقدمہ کے طور پر کہ ابھی آپ کے سامنے بڑے علماء آ رہے ہیں. حضرت مولانا غفران صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح حضرت مولانا محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ گیا ہوں کہ حضرت عطا اللہ صاحب قاسمی نے دعوت سبوں کو دی ہے اور جلسہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا، اسی لیے کہ کھانے کا بھی انتظام ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی نے انسان کو اعلیٰ افضل بالا برتر بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا انسان. اور اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا ہے تو پھر انسان کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے. اس کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء اکرام رسولوں کو بھیجا کہ رسول اور نبی آ کر کے امت کو، لوگوں کو اللہ کے احکام بتاتے تھے، صحیح راستے پر چلاتے تھے اور ان کو تعلیم و تربیت فرماتے تھے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی بنا کر بھیجے گئے، اللہ نے بھیجا. پھر اسی طرح نبیوں کا سلسلہ جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو ہمارے اور آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، خاتم الرسول نہیں مانتا ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے. حالانکہ وہ وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ ایک ہونے کو مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نبی مانتے ہیں وہ آخری نبی مانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، اس کو جھوٹا اور کذاب سمجھنا چاہیے. اور یہ اپنی نسلوں کو ہی بتانا چاہیے کہ جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کیے یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا کہ ہر دور میں اللہ نے نبی اور رسول کو بھیجے اور وہ آ کر اللہ کے پیغاموں کو، اللہ کی مرضیات کو لوگوں تک پہنچایا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ،
اپنی مرادیں اللہ سے مانگو، اللہ کی قدرت بتائیے، اللہ کی طاقت بتائیے کہ اللہ کون ہے جسے ہم اور آپ اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے جتنے ہمیں نظر آتے ہیں، جو نظر نہیں آتے ہیں، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ ہمارا بھی خالق و مالک اللہ ہے، اور وہ ایک ہی اللہ ہے، دو اللہ نہیں ہے۔ جس طرح غیروں نے کئی اللہ خدا مان رکھے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا انکار فرمایا کہ اگر دنیا میں کئی خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا، بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اور ہر چیز کے مالک ہے۔ اللہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ اللہ کے قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ جو چاہیں، جیسا چاہیں، جس طرح چاہیں، سب اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنا کر ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کے قبر تک کی زندگی کو، موت تک کی زندگی کو اس طرح ہم گزاریں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلا دیا ہے۔ بچپنا کیسے گزارنا چاہیے، بڑھاپا کیسے گزارنا چاہیے، جوانی کیسے گزارنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزار کا بتلا دیا ہے، اور آج ہمارے اندر جو بگاڑ ہے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کے ذریعہ لوگوں کے حقوق بتائے کہ آج اگر ہم اپنے حقوق کو سمجھے، جانے، پہچانے تو پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم خود بخود نہیں ہوئے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ بتائیے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، آنکھ کتنی قیمتی ہے، زبان کتنی قیمتی ہے، اس کا دماغ کتنی قیمتی ہے، ہر اعضاء اللہ نے انمول بنایا ہے، اس کی کوئی مول نہیں ہے۔ اتنا نعمتیں اللہ نے نوازا ہے ہمیں، اور یہ نواز کر اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میری مرضیات پر گزرے، اور کیسے گزرے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا کہ میرا نبی کا طریقہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کا بچپن ہے، جوانی ہے، اسی طرح آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے جس طرح زندگی گزارا ہے اسی طرح زندگی گزارو۔ یہ زندگی کامیاب والی زندگی ہے۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی زندگی گزارتا ہے، یہ ناکامی کی زندگی، کامیابی نہیں ہے۔ کہ جائے کہ دنیا میں ہمیں کامیابی نظر آئے، لیکن آخرت میں ناکامی ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار فرمایا۔ صحابہ کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے تربیت فرمائی، اور صحابہ اکرام کیسے تھے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین وہ جماعت، مقدس جماعت ہے کہ نبی کے ہر اشارے پر اپنی جان، اپنے مال کو قربان کرنے والے، کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہیں ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ نبی پر آنچ آ جائے، شریعت پر کمی آ جائے، شریعت کو کوئی ڈاکہ ڈالے، صحابہ اکرام برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے تھے اسے مانتے تھے۔ مثال کے طور پر جب شراب کو حرام کیا گیا، شراب کو جب حرام کیا گیا تو اس وقت صحابہ اکرام کے گھروں میں جب شراب حرام نہیں کیا گیا تھا تو وہاں جس طرح ہم چائے پیتے ہیں اس وقت شراب پیش کیا جاتا ہے۔ جس کے گھروں میں قسم قسم کی شرابیں ہیں، اچھی نوعیت کی شراب ہے، وہ اعلیٰ افضل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے حکم فرمایا انما حرم الخمر والمیسر والانصاب والرجس من عمل الشیطان، شراب کو جب حرام کیا تو صحابہ نے یہ نہیں سوچا
کہ ہم نے خرید کے رکھا ہے، ہمارا بزنس ہے، تجارت ہے، اس کو پینے منع فرمایا لیکن ہم بیچ دیں گے، اسے کسی اور کو نفع اٹھا دیں گے، لیکن نہیں، سڑکوں میں بہا دیا، مٹکوں کو توڑ دیا کہ نہیں، اللہ نے جس کو حرام کیا ہے ہم زبان پہ کیا لگائیں گے، ہم اس کا پیسے تجارت میں کیوں اس کو لگا کر پیسہ وصول کریں گے، نہیں، اس کو ختم کیا۔ یہ صحابہ اکرام تھے، اور صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت مفتی مولانا برقی صاحب فرما رہے تھے تراویح 20 رکعت۔ آج کل کے کچھ کم پڑھے لکھے اس کی 20 رکعت میں 8 رکعت مانتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جو چہیتے لاڈلی جماعت اللہ کے نبی نے تیار کیا، اور ان کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی کا تمغہ دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی ستاروں کے مانند ہیں، الصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان صحابیوں میں سے کسی اگر ایک کا بھی ہم پیچھا کریں گے، فالو کریں گے، اتباع کریں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، راہ راست میں رہیں گے۔ ان صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ 20 رکعت نماز تراویح کی چلتے آ رہی ہے۔ بتائیے آج کا مسلمان نہ حضور کو دیکھا ہے، نہ حضور کی صحبت اختیار کیا ہے، نہ ان کی تربیت میں رہا ہے، اور صحابی کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہے۔ یہ ایمان سلب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ایمان سلب ہو جائے گا اگر جو صحابی کو برا بھلا کہے گا، صحابی کا ادب احترام نہیں کرے گا، صحابیوں کا نام غلط استعمال کرے گا، ان کی توہین کرے گا، تو ایمان سے نکل جانے کا اندیشہ۔ اس لیے صحابی کا اتباع کرنا ضروری ہے، وہ معیار حق ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جماعت کہ سنت والجماع، ہم نبی کی سنت ہمارے سامنے، صحابہ کی سنت۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث رسول کا صرف بولی نہیں ہے۔ حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا صحابہ نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کوئی کام کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، یعنی اجازت فرمائی، یہ سب حدیث کہلاتا ہے۔ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کے طریقے پر چلنا بھی یہ سنت کی باہر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا تراویح 20 رکعت کیوں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن پڑھا چھوڑ دیا، ہم کیوں پڑھیں گے؟ نہیں میرے دوستو، یہ 20 رکعت نماز، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں اگر فرض ایک ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اگر نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہم 5 وقت نماز میں کتنے فرض نماز پڑھتے ہیں؟ 17، شمار کر لیں، 17 نماز پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور فرض کا حکم کیا ہے کہ اس کو پڑھنا ہر بالغ عاقل مرد پر فرض عین ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا کیا ہوگا؟ کافر کہلائے گا۔ اگر کہہ دے نماز کچھ نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ہم وتر 3 رکعت پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے، اس کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کی بھی قضا کریں گے، وتر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی بھی قضا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ رہتا ہے، تو حکم کے اعتبار سے برابر ہے۔ اسی لیے ہم جو 20 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو نفل پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نفل کا بدلہ جو ہے رمضان میں فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ فرض نماز ہمارے شمار ہو جائیں گے 20 رکعت۔ یہ 11 مہینہ ہم چھوڑ چھوڑ کے آئے ہیں نماز کو، تو ہو سکے اللہ معاف کرے۔ اور قیامت میں جب ترازو اور حساب کتاب ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فرائض میں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ نوافل جوڑیں گے۔ دیکھو اس کے علم میں نوافل ہیں، اب یہ بھی ہم فائدے ہیں۔ اور ایک سوال کا جواب یہ، اگر بالفرض اللہ کے نبی نے مان لیا جائے 8 رکعت پڑھی ہے،
ہم نے نوافل پڑھی ہے 20 رکعت. تو اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی تھی تو 20 رکعت آپ نے پڑھی، 8 رکعت تراویح ہو گئی، اب زیادہ نفل ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے اگر 20 رکعت تراویح پڑھی ہے اور ہم 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، اللہ اگر پوچھ لیا کہ میرے نبی نے تو 20 رکعت پڑھی تھی، تم 8 رکعت کیوں پڑھے اور 12 رکعت کہاں گئے؟ تو کیا جواب ہے؟ تو ہمارے بڑے نے یہ جواب دیا کہ ہم 20 رکعت پڑھیں گے. اس کا دستور چلتے آ رہا ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے، اب اسے رک گئے. تو اس کو سمجھنا چاہیے میرے دوستوں. اور میں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی اتباع کرے گا اس گویا کہ میری اتباع کرے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول جو دیں اس کو لے لو، وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے اس سے روک جاؤ. یہی شریعت ہے، اسلام ہے. شریعت ایک ایسا مذہب ہے کہ سب کو سب کا حق دیتا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے فرما بردار بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جنہوں نے حق ہم تک پہنچائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی قربانی دی ہیں. امت کے لیے راتوں رات کھڑے ہو کر جاگا رو رہے تھے اللہ کے سامنے. کوئی تو دولت مانگے، کوئی شہرت مانگے، کوئی بادشاہت مانگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مغفرت مانگ رہے تھے، شفاعت مانگ رہے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو چاہنا ہے. اسی طرح اپنے اولاد کے حقوق ہیں، اپنے والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے کو حقوق کو پہچان کے زندگی گزارے. یہ اسلام و شریعت ہے. اسلام اسی خوبی کو لے کر پھیلا ہے. وہاں پر اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے، بادشاہ غلام کا فرق نہیں ہے، وہاں سب برابر ہے. اخلاق پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، قرآن پڑھ کے نہیں، صحابہ اکرام کے طور و طریقے کو دیکھ کر پوری دنیا میں پھیل گئے. صحابہ اکرام کیا تھا اسلام کو قبول کرنے لگے؟ وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور زندگی صحیح گزارتے تھے. زندگی میں جھوٹ نہیں تھی، سچائی اختیار کر رکھے تھے، دھوکہ بازی نہیں، امانت میں خیانت نہیں. اللہ کے ہر حکم پر پورے کے پورے کھڑے رہتے تھے. اور اللہ کا وعدہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو، ہم بیانات بہت سنتے ہیں. میں تو کہتا ہوں سننے میں ہر جگہ بیان کی خوشبو، لیکن خالی سننے سے نہیں، کچھ عمل کرنا ہے. سنے جھاڑ کے چلے گئے نہیں، کچھ لے کر جائیں، اپنے نیت کو درست کریں کہ ہم جو علماء اکرام سے بات سنیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اس پر عمل کریں. ہماری زندگی سے جھوٹ ختم ہو جائے، چوری ختم ہو جائے، دھوکہ بازی ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے. بتائیے آج ہمارا ماحول کس طرح چل رہا ہے؟ زنا کو ہم نے سستا سمجھ لیا ہے اور شادی کو مہنگا سمجھ لیا. بچے کی عمر لمبی لمبی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی رکیے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی کمائی کرنا ہے، زمین جائیداد لینا ہے، اور بھی کچھ کرتے تب شادی کرنا ہے. لیکن بچہ کیا ہوتا ہے؟ تب تک گناہ میں گرفتار ہوتا ہے، اس کا وبال والدین پر. اور رشتہ اگر کہیں دیکھنا ہے، اونچے سے اونچے دیکھ رہے ہیں، اچھے سے اچھا. اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو دیکھو. مال تو اللہ دیں گے، جمال بھی تو اللہ دیے ہیں، حسن و جمال اللہ کی دی ہوئی ہے. ایمان کو دیکھو، کتنا دیندار ہے، کتنی نمازی ہے، کتنا پرہیزگار ہے. لڑکا کو دیکھو کہ کتنا سچ بول رہا ہے، کتنی امانت داری اس کے اندر ہے. باتوں میں گویائی میں سچائی کتنی ہے. نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ماں باپ کا ادب احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیسا اس کا کاروبار اور رشتہ داری کیسی ہے، اس کو دیکھا جائے. کیا وہ اپنے حق کو ادا کرتا ہے؟
اسی طرح لڑکی کو جائیں، کتنی پاک دامن ہے، کتنی دینداریت اس کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کرتی یا نہیں کرتی، نماز پابند سے پڑھتی یا نہ پڑھتی، پردے کا نظم ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن دیکھنا کیا ہے؟ صرف حسن 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 مالتو دیکھنا، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ شادی اتنی اچھی چیز ہے جس کے لیے اتنی پاکیزہ رشتہ ہے، جس رشتے کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی سال خدمت کی سسرال میں؟ 10 سال مہر، 10 سال خدمت کرنے کی مہر رکھا گیا ہے۔ شادی کو اتنا پاکیزہ سمجھا، اتنی ضروری سمجھا کہ اس کے خاطر 10 سال خدمت کرنے کو گوارا کیا۔ شادی کرنا ہے، صحیح طریقے سے لانا ہے، استعمال کرنا۔ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ شادی کے ذریعہ جو شادی سے پہلے ناجائز، شادی کے بعد جائز ہو جاتا ہے، لیکن اسے ہم مشکل قرار دے دیے اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے سماج کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے اس کو مشکل بنا دیا۔ اور زنا اتنا خطرناک، اتنا خطرناک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنے کے لیے 10 سال قید و بند میں زندگی گزاری کی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کی قصے ہم سنتے ہیں زلیخا کے، بہت مزے لے لے کر، لیکن سبق لیجئے اس سے کہ حضرت اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچنا کے لیے 10 سال قید و بند میں رہنا گوارا کیا، تکلیف اٹھائی، ذلت اٹھائی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن زنا سے بچے۔ اب بتاؤ ہم زنا کو آسان سمجھ گئے، زنا کو راحت کی چیز سمجھ گئے، لیکن اس کے ذریعے سے بہت نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوتا ہے، ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے اندر دینداری پیدا کریں، سنت و شریعت پر چلنے کی کوشش کریں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب نے جس نیت کے ساتھ مجلس قائم کی ہے، ان کی نیت پر اللہ تعالی بدلہ عطا فرمائے اور ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اب میرا